اچھا سر، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پاکستان کے لیے بھی اس کے کچھ نتائج ہوں گے، ریپرکشنز ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا بھی مشرق وسطیٰ میں ایک کردار، چلیے بہت زیادہ نہ صحیح لیکن ہم ایک اہم فریق تو ہیں وہاں پہ۔ جی میرے خیال میں ہوں گے، بالکل ہوں گے، اس لیے کہ اب پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ہمارے وہاں پہ مفادات کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر یعنی ٹوٹل پاکستانی جو ہیں وہ دنیا میں 10 ملین ہیں تو اس میں سے 7 ملین جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ہیں۔ میں نے مثلاً مجھے یاد آتا ہے 1991 بلکہ اگست 90 جب صدام حسین نے حملہ کیا تھا کویت کے اوپر، تو کویت تو یعنی سعودی عرب کے مقابلے میں یا دوسرے اپنا عمان کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، وہاں سے ہزاروں پاکستانی نکلے تھے اور وہ واپس، میں اس وقت سعودی عرب میں تھا، پہلے وہ سعودی عرب آئے، وہاں سے ہم نے چارٹر جہازوں کے ذریعے سے ان کو بھیجا یہاں پہ، تو بہت سارے لوگوں کے جابس گئے تھے اور بہت ساری ڈسلوکیشن ہوئی تھی۔ تو اور اس کے علاوہ ہمارے مقدس مقامات ہیں پورے مڈل ایسٹ میں، ہمارے روحانی رشتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ حج، عمرہ اور پلگرمیج کے لیے نہ صرف سعودی عرب جاتے ہیں بلکہ ایران بھی جاتے ہیں، سیریا بھی جاتے ہیں، عراق بھی جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ خطہ پاکستان کے لیے معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ اور اسپرچول طور پہ ہر لحاظ سے بہت اہم ہے۔ تو واقعی ہمیں یعنی اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا نتائج ہوں گے۔ اچھا جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عرب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹھنڈا قسم کا رسپانس آیا ہے، وہاں پہ کوئی بڑی بات یعنی ایسا نہیں ہے کہ یا وہاں پر بھی غور کیا جا رہا ہے یا عرب ریاستوں کا کریکٹر بدل گیا ہے کہ اب وہ غور کرتی ہیں، اچھی طرح سچویشن کو سمجھتی ہیں اور پھر رسپونڈ کرتی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عرب ریاستوں کا رسپانس ہے وہ بڑا ٹھنڈا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو مین پیلسٹینین کی ریپرزینٹیو جماعت ہے وہ ہے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن PLO، جس کے بانی تھے یاسر عرفات، اور آج کل اس کے لیڈر ہیں محمود عباس، جو صدر بھی ہیں پیلسٹینین اتھارٹی کے۔ تو جو OIC ہے، جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، نمائندہ تنظیم ہے، وہ محمود عباس کو تسلیم کرتی ہے ایز اے ریپرزینٹیو آف دا پیلسٹینین پیپل، وہ حماس کو ریکگنائز نہیں کرتی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا رسپانس ہے۔ دوسرا آپ کہتے ہیں، آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا عرب لیڈر جو ہے ان کی سوچ بدل گئی ہے؟ تو یہ واقعی پچھلے جو 8-10 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سوچ بھی بدلی ہے، یعنی اس میں آئیڈیالوجی اور جذباتیت بہت کم ہو گئی ہے، اور وہ اب سوچنے لگے، خاص طور پہ خلیجی ممالک یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اقتصادیات ہے، اصل چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں۔ اسی لیے وہ انڈیا اور اسرائیل دونوں کے ساتھ انہوں نے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کیے ہیں، وہ سوچ بھی بدلی۔ ٹھیک، اچھا جاوید صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ایک اس واقعے کے دو پہلو ہیں، ایک تو اسماعیل ہانیہ کی شہادت جو یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے، اور دوسری طرف ایران کی جغرافیائی سرحدوں کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے۔ ایران کیا کوئی بڑی ریٹیلیشن کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے انٹرو میں کہا کہ جو ہیں رہبر جو ہیں اسپرچول لیڈر احمد خامنائی، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا بدلے کا حق، بدلہ اس پر فرض ہے۔ جی، تو اگر آپ ذرا پیچھے بھی مڑ کے دیکھیں تو ایران کے اوپر جو حملہ ہوا تھا پہلے، محدود حملہ تھا لیکن ایران نے اس کا مؤثر جواب بھی دیا تھا۔ تو میرے خیال میں اس میں بھی ریٹیلیشن ہوگی، کیونکہ ایران کے لیے یہ بہت بڑی پشیمانی تھی کہ ایک صدر کی انوگریشن ہو رہی تھی، ایک یعنی ڈیموکریٹک الیکشن کے بعد پیسفل ٹرانزیشن تھی، اور اس میں اس ٹرانزیشن کے دوران جبکہ دنیا جہان سے مہمان آئے ہوئے تھے اس سیریمنی کے لیے، اس دوران میں یہ حملہ کیا گیا، اور یہ واقعی ایران کے لیے
بہت بڑی پشیمانی تھی، اور میرے خیال میں ایران اس کا کسی نہ کسی صورت میں بدلہ لے گا۔ جاوید صاحب، ترکی کی طرف سے پچھلے دنوں کہا گیا کہ ہم پھر آ بھی سکتے ہیں، اس طرح داخل ہو جائیں گے جس طرح لیبیا میں ہوئے یا جس طرح سیریا میں ہوئے۔ اب یہ ایران کے ساتھ واقعہ بھی پیش آ گیا ہے، تو اگر ترکی بھی یہی پوزیشن برقرار رکھتا ہے، جو اگرچہ کہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور ایران کچھ ایسا کرتا ہے، تو پھر پاکستان کے پاس کچھ راستہ رہتا ہے، کیونکہ پاکستان نے تو سائیڈ لینی ہے الٹیمیٹلی عرب کے ساتھ اور اینٹی اسرائیل۔ دیکھیے، ترکی کا بیان بالکل بہت واضح آیا ہے، اور ان کے بھی اسماعیل ہانیہ شہید جو ہیں، ان کے صدر طیب اردوان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہ ترکی میں انہوں نے کچھ عرصہ قیام بھی کیا۔ تو اس لحاظ سے یعنی آج میں دیکھ رہا تھا، واچ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے مذمتی بیان کہاں سے آتے ہیں، تو وہ دو ملکوں سے آئے، ایک ترکی اور ایک روس۔ اس کے بعد پھر چائنا کا اور دوسرے بیان آئے۔ تو وہ واقعی ایک بڑا مؤثر اور ٹائملی بیان تھا، بلکہ وہ تو آج کچھ دن پہلے شہادت سے پہلے ہوا۔ ترکی واقعی اس یعنی جو ساری ٹینشن ہے خطے میں، اس سے پریشان ہے، اس کا حل چاہتا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ پورا خطہ جو ہے یہ ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ تو ایک لنک ترکی کا وہ بھی ہے۔ تو اب آپ کا سوال اگلا یہ ہے کہ کیا اگر ترکی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے اس سلسلے میں، تو کیا پاکستان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ پاکستان کے اوپر پریشر نہیں آئے گا؟ لوکل پاپولیشن کا بھی آ سکتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں ابھی فی الحال ترکی جو ہے وہ بیان سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گا، کیونکہ جو کچھ لیبیا میں حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، یعنی سیریا میں بھی تقریباً سٹیل میٹ ہے، لیکن سیریا کا جو شمال ہے وہاں پہ کرد رہتے ہیں۔ جی اچھا، وہاں پہ بہت وائٹل انٹرسٹ ہے ٹرکی کا۔ اسی طرح سے ایران میں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے سیریا میں اور ایرانی کرز میں کہ ایرانی کردش جو ہیں وہ انقرہ کے اتنے خلاف نہیں ہیں جتنے سیرین ہیں۔ اچھا، تو اس لحاظ سے وہ ذرا پیسفل ہیں ترکی کے بارے میں۔